اور میں حاضر ہو کر جو درود و سلام آپ نے پیش کیا، اس کی کیفیت جو جانے والا محسوس کر سکتا ہے اور کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے جن آنسوؤں کی لڑی آپ کی لگی اور محبت اور عشق کے سرور میں جو محبت کے ترانے آپ گاتے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے، میرے بھائیوں اس کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان بدنصیب آنکھوں سے اللہ نے ہمیں دکھایا ہے۔ یہ قدم ایسے تھے اس پاکیزہ زمین پر رکنے کے قابل نہیں تھے۔ ہمارا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ آج اتنی بڑی دولت سے اللہ نے ہم سب کو ہمکنار کیا ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ لو۔ ہم جانے سے پہلے ہماری نگاہ گندی تھی، ہماری زبان گندی تھی، ہمارے کان گندے تھے، ہمارے ہاتھ گندے تھے، ہمارا دل دماغ گندا تھا، ہمارا گھر ہمارا بستر گندا تھا، ہمارا معاشرہ گندا تھا۔ ہم گناہوں کا ٹوکرا لیے ہوئے سفید کپڑے دو احرام کے پہن کر ہم نے اپنے پتلون بھی نکال دی، اپنا کرتا نکال دیا، اپنے سر کی ٹوپی نکال دی، کھلے بال ہم نے دو کفن نما کپڑے پہن کر مالک و مولا کے دربار میں عشق و مستی کے ساتھ یہ جملے کہتے ہوئے حاضر رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے پروردگار میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے مثل و بے نیاز بادشاہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی عظمت و محبت کے گن گاتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، اللہ تمام تعریف حمد و ثنا کے قابل تو ہے۔ اللہ میں اس کے قابل و لائق نہیں تھا، مجھے سے گنہگار نااہل کو تیرے دربار کی حاضری تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولتیں اللہ یہ آپ کے فضل سے نصیب ہوئی ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے مختلف فکروں کے ساتھ گناہوں کا ٹوکرا لیے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں جب داخل ہوئے تو اللہ نے ایک اعلان فرما دیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جن مسائل، حالات، مصیبتیں، لمبا سفر اور لمبی تیاری کے ساتھ تھکے ماندے پراگندہ حال، میرے بھائیوں جب اللہ کے دربار کی حاضری ہوتی ہے تو اللہ نے اعلان فرما دیا، ومن دخل کانہ آمنا، جو میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایسا گھر ہے میرے بھائیوں جہاں رحمت بڑھتی ہے، جہاں ہدایت بڑھتی ہے، وہ امن اور سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ نے وہ رحمت والا گھر بنایا ہے، ہدایت والا گھر بنایا ہے، برکت والا گھر بنایا ہے، امن اور سلامتی والا اللہ پاک نے گھر بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جانے والے حاجیوں سے یہی کہا کرتے ہیں، یہ چار دعائیں ضرور مانگ کر آؤ، رحمت کی دعا مانگ کر آؤ، برکت کی دعا مانگ کر آؤ، ہدایت کی دعا مانگ کر آؤ، امن اور سلامتی کی دعا مانگ کر آؤ۔ اور الحمدللہ ہم نے اللہ کے گھر میں رحمت کی، ہدایت کی، برکت کی ہم نے دعا مانگ کر آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لبیک کہنے پر، صرف لبیک کہنے پر جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے میرے بھائی، آپ کے ساتھ درخت کے پتے، درخت، پتھر کے وہ پہاڑ، وہ پتھر، پتھریلی زمینیں، میرے بھائیوں وہ سب آپ کے ساتھ لبیک کہتے ہیں اور آپ کے لبیک کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آپ شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو ہر کنکری پر وہ ایسا مہلک گناہ جو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ اور آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی کا خون کا قطرہ نیچے کرنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور فرمایا، آپ قربانی دے کر سر منڈواتے ہیں، حلق کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، جتنے سر کے بال آپ کے مونڈے، یعنی آپ کا سر مونڈا، ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور آپ نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر طواف زیارت کرنے کے لیے پھر آپ مینا سے مکہ چلے جاتے ہیں اور طواف زیارت کر کے آپ فارغ ہوتے ہیں۔
ہر چکر میں آپ کو آنسو آتی ہے کہ آج میرا یہ طواف زیارت جو حج کا بڑا رکن ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، آپ اسے جیسے فارغ ہو جاتے ہیں 4-7 چکر لگا کر اللہ پاک قیامت تک ایک فرشتے کو متعین کر رکھا ہے جو ملتزم پر یا حجر اسود پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہر حاجی اور حاجن کے میرے بھائیوں مونڈے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ نے تمہارے گناہ ایسے پاک اور صاف کر دیے جیسے کہ تم آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آج ہی تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ فضیلت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ پاک نے پھر اپنے نبی کے در کی حاضری اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نصیب فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری سے پہلے حج کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک پیغام سنایا ہے، وہ بھی سننے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ لوگ حج کریں گے، میری امت کے مالدار لوگ بھی، میرے امت کے درمیانی قسم کے لوگ بھی حج کریں گے، میری امت کے غریب و فقیر لوگ بھی حج کریں گے، میری امت کی علماء اور حفاظ بھی حج کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر مالدار لوگ حج کریں گے، مالدار لوگ حج کریں گے، جیسے مالدار لوگ لندن پیرس کا سفر کرتے ہیں تفریحات کے لیے، اپنے پکنک کے لیے، اپنے منورنجن کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، ایک زمانہ میری امت پہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ مالدار لوگ حج کریں گے، اللہ اور رسول کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی، حج ہوگی، مگر ان کی جو نیت ہوگی سیر و تفریح کی ہوگی، سیر و تفریح کی نیت سے۔ اور درمیانی جو طبقہ ہوگا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درمیانی قسم کا طبقہ ہوگا وہ سفر کریں گے تجارت کے غرض سے، تجارت کی نیت سے حج کریں گے، اور فرمایا میرے امت کا جو غریب طبقہ ہوگا وہ نیت کرے گا بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے میرے بھائیوں حج کریں گے۔ اور آگے آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے علماء بھی حج کریں گے شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے۔ تو میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے بھائیوں ایک عمل حج کا ہم کرتے ہیں، پھر اس عمل میں یہ انسان کی فطرت ہے، بلکہ انسان نام و نمود کے لیے بلکہ جتنا حج کرتا ہے اس میں میرے بھائیوں تکبر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی اعمال کی نمائش کر کے اپنے عمل کو ضائع کرتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا حج فرض ہے، ہم زندگی میں 5 مرتبہ بالغ ہونے کے بعد حج نماز فرض ہے، مگر اس کا ہم کبھی تذکرہ نہیں کرتے، مگر ایک حج کر کے لوگ مختلف قسم کے حالات بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے بڑی تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے، کبھی موقع مل جائے میں تو کہتا ہوں جانے والے حاجی حضرات کو اور جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ضرور فضائل حج حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے جو ترتیب دی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں سارا مواد حضرت نے جمع فرمایا ہے کہ لوگ کن کن انداز سے حج کے جا کر آنے کی نمائش کرتے ہیں، حج کو جا کر آنے کی نمائش کرتے ہیں کہ میں حاجی ہوں، میرے نام کے ساتھ حاجی کا نام آ گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم 2017 میں، 2018 میں، 2006 میں، اور اسی طریقے سے جب ہم پہلی مرتبہ حج کرے تھے تو پانی جہاز سے حج کرے تھے، جب ہم پہلی مرتبہ حج کرے تھے وہاں کوئی ماربل بچھا ہوا نہیں تھا، وہاں کنکریاں بچھے ہوئے تھے، جب دوسری مرتبہ حج کیے تو اس وقت فرش بچھا ہوا تھا، جب تیسری مرتبہ حج کیے ایئر کنڈیشن ہمارا حرم بنا ہوا تھا۔ اس طریقے سے لوگ اپنے حج کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں کہ اگر کیونکہ ہم یہاں محتمم صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگ درمیانی رمضان میں چندے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھار چندے میں نام لکھتے ہوئے اگر حاجی نہیں لکھے تو کہتے ہیں کہ آپ میرے نام کے ساتھ حاجی نہیں نکالے تو آپ الحاج لکھو، تو اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھاتے ہیں۔ بلکہ ایک لطیفے کے طور پر اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، کسی بستی کے اندر حاجی صاحب حج سے واپس آئے تو وہ جانے سے پہلے اپنے کران دکان میں یا کسی یہاں کاروبار کا کچھ لینا دینا ان کا باقی تھا، ان کے دفتر میں کچھ لکھا ہوا تھا دینے والے بک میں، واپس آئے تو اس کران دکان سے کہا کہ دیکھو میں حج سے واپس آیا ہوں، میری کھاتہ بک نکال، پہلے میری کھاتہ بک نکال۔ تو وہ دکاندار بڑا خوش ہوا، بھی اللہ کا کرم ہے، جانے سے پہلے بھی نہیں جا کر واپس آ گیا، ماشاءاللہ حاجی بن کر آیا ہے، تو شاید ہمارا جو بقیہ پیسہ ہے کھاتہ بک میں اسے کلیئر کرنے کے لیے حاجی صاحب کھاتہ بک نکال رہے ہیں۔ تو کھاتہ بک نکالا، بولے دیکھو یہ جو کھاتے بک میں جو میرا نام لکھا ہوا ہے نا اس کے آگے اب لکھو الحاج،
کھاتے بک میں جتنا پیسہ دیکھنا ہے وہ دینے کی بات نہیں کر رہے، اب کھاتے بک میں جو میرے نام کے ساتھ جو نام لکھنا ہے وہ الحاج لکھو۔ تو میرے بھائی یہ کوئی بنی ہوئی بات نہیں ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ جانے سے پہلے سوچے ہوں گے، پہلے اپنے باپ دادا بزرگان دین اولیاء کرام، ہمارے قطب ابدال غوث دستگیر پیران پیر خواجہ لوگوں کی جو حج، جو اللہ کے عاشق اور عاشقائیں تھے، جن کی حج اور قربانیاں ہم سنیں گے، تو میرے بھائیوں پیدل سفر ہوتا تھا، صرف جدہ سے لے کر مکہ جانے تک 3 سے 4 دن لگتا تھا، صرف وضو کرنے کے لیے پانی ملتا تھا، اسی میں پینا اور اسی میں میرے بھائیوں وضو کرنا، 3-4 دن تھکے ماندے، جن کیفیت کے ساتھ میرے بھائیوں آج سے 100 سال پہلے لوگ حج کرتے تھے، مگر وہ لبیک کہتے تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، جن کے لیے دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی۔ آج لاکھوں کے تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں۔ اسی لیے مختصر عرض کرتا یہ کروں کہ میرے بھائیوں پہلے راستے بڑے کچے ہوتے تھے، مگر سفر کرنے والے حاجی بڑے پکے ہوتے تھے۔